اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. صدق اللہ العظیم. حسد سے بچنے کے طریقے بیان ہو رہے تھے کہ اگر کسی آدمی کے اندر حسد ہے تو اس حسد کو کیسے ختم کیا جائے. کل بتایا تھا کہ پہلے تو آدمی یہ سوچے کہ جس حالت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور خاص مصلحت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے تو اس لیے مجھے اس حالت میں رکھا ہے. دوسرا آدمی یہ سوچے کہ جس کے بارے میں میں حسد کر رہا ہوں، حسد کرنے سے دنیا میں بھی میرا نقصان ہے اور آخرت میں بھی میرا نقصان ہے. حسد کرنے سے فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں. دنیا میں ایسے پریشان رہتا ہے کہ وہ ترقی میں کیوں جا رہا ہے، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے. دل ہی دل کے اندر اپنے آپ کو جو اپنے اندر وہ کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے. اور آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا کہ جس کے بارے میں آدمی حسد کرتا ہے تو جو حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں حسد کرنے والے کو مل جاتی ہیں. جب آخرت میں جائے گا تو یہ بالکل خالی ہوگا. جو بھی اس کی نیکیاں ہوں گی وہ حسد کرنے والے کے پاس پہنچ جائے گی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی آپ سے بڑا حسد کرتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے. تو کچھ دیر بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحفہ بنایا اور اس کو وہاں ہدیہ بھیج دیا. آدمی نے کہا یہ عجیب بات ہے، وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا اور حسد کر رہا تھا آپ کے ساتھ اور آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا میرا اور خیر خواہ کون ہو سکتا ہے کہ مفت میں مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے. وہ مجھ سے حسد کرتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے تو اس کی نیکیاں ساری میرے پاس آ رہی ہیں. جو اتنا بڑا میرا خیر خواہ ہو تو اس کو میں بھی کوئی ہدیہ پیش کر دوں، اس لیے میں نے کوئی ہدیہ دے دیا ہے. امام سوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ تھے یا کوئی اور تھے، وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ بڑا کنجوس ہے، ایک نمبر کا کنجوس ہے. تو وہ آدمی فرمانے لگا، کہنے لگا کہ نہیں وہ تو بہت بڑا سخی ہے، وہ تو سخاوت کرتے ہیں، کنجوس تو نہیں ہے. تو امام سوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کنجوس ہے، وہ لوگوں کی نیکیاں لیتا تو ہے لیکن دیتا نہیں ہے. اب باہر جا کے دیکھو بہت سے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس سے حسد رکھتے ہیں. اب لوگوں سے نیکیاں لے رہا ہے، سارے لوگوں کی نیکیاں، لیکن کبھی کسی سے حسد نہیں کیا اس نے، کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی، کسی کو وہ نیکیاں دیتا نہیں ہے، اس لیے وہ بہت بڑا کنجوس ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر حسد کرنا ہی ہے، اگر یہ کسی کے اندر عادت ہے بھی صحیح تو اپنے والدین کے بارے میں آپ حسد کریں، اپنے والدین کو برا بھلا کریں. جو ہماری نیکیاں جائے گی کم از کم ہمارے گھر میں تو رہیں گی، ہم سے جا رہی ہے تو ہمارے والدین کا تو اس میں فائدہ ہو رہا ہے. تو والدین کے بارے میں جو ہے حسد کیا کریں. تو حسد کرنے والا یہ سوچے کہ اگر میں حسد کر رہا ہوں تو اس میں نقصان تو میرا ہی ہے، دنیا میں بھی میرا نقصان ہے اور آخرت میں بھی میرا نقصان ہے. جب یہ سوچے گا تو ایسا اس سے حسد ختم ہوتا جائے گا. تیسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حسد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جس سے آپ کو حسد ہے اس کے بارے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ اس کو اور مزید ترقی دے، اس کو مزید اور عزت دے، اس کو اور دولت دے. تو یہ کام تو بڑا مشکل ہے کہ جس سے وہ جل رہا ہے، جس میں تکلیف ہو رہی ہے اس سے، اور اس کے بارے میں دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اگرچہ بہت مشکل کام ہے، دعا کرے گا تو ایسے ہے کہ وہ اپنے دل پہ چھریاں چلا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب اس کے بارے میں دعا کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو حسد کے جراثیم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. بالآخر ایک دن وہ حسد ختم ہو جائے گا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حسد ختم ہو جائے تو وہ لوگوں میں اس آدمی کی تعریف کرے، اللہ نے بہت اس کو عزت دی ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے. اگرچہ یہ بھی کام مشکل ہے لیکن اس طرح کرنے سے اس کا وہ جو حسد ہے دل میں وہ ایسے ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ طریقے اختیار کریں گے تو ہمارے اندر جو حسد ہے یہ ختم ہو جائے گا.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے تو ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت سے نوازتا ہے تو ہم اس نعمت کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ ملتا ہے تو ہم بڑا چڑھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہاں کام کرتے ہیں؟ فلاں فیکٹری میں، ماشاءاللہ کیا تنخواہ ہے؟ اگر 20,000 اس کو مل رہی ہوتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ 35,000 بن جاتی ہے۔ تو جو نعمت ہوتی ہے اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو کسی کے سامنے ذکر کریں گے تو پھر اس سے جو حاسدین ہیں وہ حسد کریں گے اور وہاں سے گناہ شروع ہو جائیں گے۔ آج کل تو یہ رواج بن چکا ہے کہ گھر میں کوئی تھوڑی بہت اچھی چیز کوئی پکاتا ہے تو اس کی بھی فوٹو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے یہ گوشت پکایا ہے، آج ہم نے جو ہے مچھلی پکائی ہے، تو فوٹو بھیج رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے حاسدین جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسدین کی نظر سے بھی بچو، کیونکہ جو حاسدین کی نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ یعنی کسی کے پاس اونٹ ہے، جو حاسدین ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی اونٹ ہونا چاہیے، اور اتنا بڑا پہلے کیونکہ جو مال سمجھا جاتا تھا وہی جانور ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں اور جانور جن کے پاس زیادہ ہوتے تھے وہ مالدار ہوتا تھا۔ تو اس لیے اونٹ کی مثال دی کہ جس کے پاس اونٹ ہوتے تو وہ نظر حاسدین جو ہے وہ نظر لگاتے لگاتے اونٹ کی یہ حالت کر دیتی کہ اس کو ذبح کر کے پکانا پڑ جاتا، ہانڈی میں اس کو پکاتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسدین کی نظر سے بچو، کیونکہ وہ تو اونٹ کو بھی ہانڈی تک لے آتے ہیں، دیگچی تک لے آتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں، ہم اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم کہہ دیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک چیز بتانے لگ جائیں کہ اتنا مال آ رہا ہے ہمارے پاس، اتنی دولت آ رہی ہے، اتنی عزت ہماری ہو رہی ہے، یہ نہیں بتانا چاہیے۔ تو ہاں البتہ جو ہمارے خیر خواہ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو ہماری اس نعمتوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اگر وہ پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں۔ ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اس سے پھر جو ہے پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو یہ 3-4-5 طریقے تھے حسد کو ختم کرنے کے۔ اگر کسی کے اندر حسد ہے، ہمارے اندر حسد پایا جاتا ہے، اگر ہم یہ طریقے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو حسد ہے، حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا